بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ جانتے ہیں پروگرام احکام شریعت ہے جس میں ہم فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل یا فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور کچھ عرصے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں فرض علوم سیکھنے چاہیے جو 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک عقائد کا علم، دوسرے احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اور تیسرا گناہوں کی معرفت۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ چیزیں ان پہ توجہ نہیں کی جاتی، جس کی بنا پر ہم عقائد نہیں سیکھتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، عقیدت سیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے کہ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے، اس کی صحیح معرفت حاصل نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ہم کافر بھی ہو سکتے ہیں یا بدعتی ہو سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ ایسے احکام شرعیہ عملیہ نہ سیکھنے کی بنا پر انسان بے شمار عبادات کا تکلف اٹھا رہا ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ عبادت کو اختیار کر رہا ہوتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، جسمانی مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ قوانین شرع کا لحاظ کیے بغیر جو بھی عمل کیا جائے بلکہ ان کو توڑ کر، اسے پامال کر کے، اسے کچل کر کوئی عمل کیا جائے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نازک مزاجی ہو کہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا چاہیے، اور اس پر ترا یہ کہ پھر ہمارا معاذ اللہ جہالت کی وجہ سے یہ ذہن بن جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ پہ لازم ہے کہ ایک تو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ٹائم بھی نکال رہے ہیں، اب اسے چاہیے قبول بھی کر لے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا بھی ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے قبول کرے۔ یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے۔ تو یہ علم نہ سیکھنے کی بنا پر یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا، اتنے میسیجز، اتنے فون کالز، اتنے میلز ہمارے پاس آتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ بہرحال ہماری آواز تو جہاں تک پہنچ سکتی ہے ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی سال ہو گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے، میں خیال میں 11-12 سال سے تو میں پروگرام کر رہا ہوں، اور سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن لوگ نہیں علم کی طرف مکمل طور پر یا صحیح طریقے سے نہیں آتے، جس کی بنا پر کئی ایسی فون کالز آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، یا میلز وغیرہ، کہ رشتے ختم ہو چکے ہیں، طلاق ہو چکی ہے، سیپریشن ہو چکی ہے، لیکن یہی نہیں پتہ کہ ہماری علیحدگی ہو چکی ہے، یہی نہیں معلوم کہ اگر علیحدگی کے بعد ہمیں دوبارہ ملنا تھا تو اس کا طریقہ شرعی کیا تھا۔ پھر یہ بھی ہمارے اندر شعور نہیں ہوتا ہے۔ کاروبار کریں گے 50 سے پوچھیں گے، شادی بیاہ کریں گے 100 سے مشورے لیں گے، بچوں کو اسکول کالج میں ڈالنا ہے 10 لوگوں سے مشاورت کی جائے گی، لیکن دین کا معاملہ سیکھنا ہو تو میں اکثر ایک فرضی کردار ادا کا نام لیتا ہوں، پپو پان والا، کہ جی پان والے کے پاس جا کے معلوم کر لیں گے۔ تو ہم نتھو پتو سے معلوم کر لیتے ہیں، کسی بھی مسجد میں گھس جاتے ہیں، جو داڑھی والا نظر آئے، کوئی قاری ہو جاتا ہے، کوئی حافظ ہو جاتا ہے، ان سے جا کے مسائل معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو حل بتاتے ہیں اس حل کو قبول کر کے ہم اپنی پوری زندگی، جو فیوچر ہماری لائف ہے، جو شرعی تقاضے کے مطابق اگر ہو تو پھر وہ میاں بیوی ہیں، اگر شرعی تقاضے کے مطابق نہ ہو تو ایک اجنبی مرد و عورت کا گویا کہ ملاپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر زنا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوں تو وہ ولد الزنا کہلاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، وہ برباد ہو جائے، زندگی کچھ ہو جائے، ہمارے مطلب کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی معرفت کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آنکھوں سے کون سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، اور اسی طرح قلبی گناہ جو ہوتے ہیں جن کو باطنی گناہ کہتے ہیں، ان کی معرفت خود والدین کو حاصل نہیں، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور جب معرفت کچھ کی حاصل ہے تو عمل کی توفیق نہیں، وہ بچوں کے سامنے گناہ کر کے خود ان کو دلیل فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی بڑے ہو کر پھر پختہ گناہگار بنیں گے، اور اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا۔ یہ تو ہمارے یہاں توجہ ہی نہیں ہے بالکل کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے سامنے، کس طریقے سے اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو بچے اس کو سیکھ کر جو بلوغت کے بعد عمل کرتے رہیں گے، اور ہم نے اصلاح کی کوشش بھی نہ کی ہو تو وہ بہت بڑا اپنی ہی اولاد گناہ جاریہ بن جائے گی، لیکن سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ علم دین سیکھیں، پروگرام دیکھیں، اس کا شعور، علم سیکھنے کا شعور بیدار کریں، اور دوسروں تک اس شعور کو پہنچانے کی کوشش کریں۔
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش فرمائیں اور صحیح طریقے سے علم حاصل کریں، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پر آخرت کی تیاری کو مکمل کریں. تو اگر کوئی نوجوان ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے اور وہاں پر پیپر کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ وہ دیواروں کو دیکھتا ہے، وہ غور و تفکر شروع کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ دیواریں گندی کیوں ہیں اور فرش خراب کیوں ہیں، جالے اتنے سارے کیوں ہیں، پنکھوں کا رنگ خراب کیوں ہو چکا ہے، اسی طرح پورے 3 گھنٹے وہ گزار دیتا ہے اور اس سے پیپر چھین لیا جاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اس نے سمجھداری کا کام کیا یا بیوقوفی کا کام کیا ہے؟ تو لازم سی بات ہے کہ آپ یہی کہیں گے وہ بہت بڑا بیوقوف تھا، جس مقصد کے لیے اندر گیا تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد سے صرف نظر کر کے ہم نے دوسرے اپنی زندگی کے اپنے مقاصد بنا لیے ہیں اور ان کی تکمیل کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ایک دن ہمیں موت آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر افسوس ہوگا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا. اس پہ توجہ کرنی چاہیے.